طاعة الله. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صلوات۔ التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ وہ احباب جو سالہ گزشتہ اس عشر محرم میں ان مجالس میں شریک رہے اور اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں، جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، جنہوں نے معاشرے کی، مذہب کی، دین کی، دینی اداروں کی، سماجی اور فلاحی اور انسانی اداروں کی، انسانی خدمات کے اداروں کی خدمات، بنیادیں اور مضبوطی کے لیے کام کیا، اور خاص طور پر میرے بھائی جناب عباس بلوچ صاحب کے والد، ان کے ماموں اور میرے بڑے بھائی، میرے عزیز، میرے بلکہ ہم عمر جناب عرفان مہدی صاحب کے مرحومین سید مظہر حسین زیدی ابن سید ظفر حسین زیدی، سیدہ ممتاز فاطمہ بنت مولانا شمس الحسن زیدی، آپ سب کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ اس کی جو بھی آواز دیکھ رہا ہے، اندر کی آواز تھوڑا بہتر کریں، ایک اور صلوات نبی کی۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ صف کی 4تھی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے تحقیق اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں
صفن کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جہاد کرتے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں اندر کی اندر کا، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کر. یا رسول اللہ. ان اللہ یحب الذین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اس حالت میں کہ صفن، وہ مضبوطی کے ساتھ صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھاگنے والے نہیں ہوتے، وہ پشت دکھانے والے نہیں ہوتے. صفن، ایک صف کی طرح، اور صف بھی ایسی صف کہ کأنہم بنیان مرصوص، وہ صف بھی ایسی مضبوط صف جیسے کسی دیوار میں سیسا پلا دیا گیا. مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ، میدان میں ڈٹنے والے لوگ. عزیزان گرامی، آیت سے آپ کو اور پہلے سے بھی احباب کو معلوم ہے، اس عشرے کا عنوان مشتہر ہو چکا تھا کہ عنوان اس عشرے کا ہے بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو بات تو ہوگی انشاءاللہ، مگر کیونکہ آپ کو علم ہے کہ مغرب کا وقت مسلسل اپنا دورانیہ بڑھا رہا ہے، اور تقریباً 8:15 بجے تک تو نماز جماعت سے ہی مومنین فارغ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد مجھے مغربین کی نماز کے فوراً بعد باب العلم نارتھ ناظم آباد میں آپ کی مومنین کی زیارت کا شرف ملتا ہے، اور وہاں آج عرفان بھائی 45 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھ سکا کیونکہ پہلا دن تھا، اور کوشش یہ تھی کہ وقت پہ ہر جگہ مجلس ہو جائے. تو سالہ گزشتہ مجھے یاد ہے کہ ہم 10 بجے ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے، اور آج پورے 1 گھنٹہ، معاف کیجیے گا آدھا گھنٹے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اور 6 محرم کو تو اور مزید آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے گا. پہلے سے بتایا آپ کو، بریگیڈیئر اختر ضامن صاحب کے ہاں کی مجلس ہوتی ہے، وہ بھی آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں وہاں پر حاضری دے پاتا. ان کی شفا کے لیے بلند صلوات پڑھیں. تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ ایام اذاں ہے، عبادت کے دن ہے، کچھ دیر بھی ہو جائے، کچھ زیادہ وقت بھی لگ جائے، تو سال کے 365 دن اور 10 دن، اور پھر شاید 2 مرتبہ اس میں چھٹیوں کے دن بھی آئیں گے، تو آسانی رہے گی. آدھا عشرہ تو آپ کو کوئی آفس کا بھی ایشو نہیں رہے گا، آپ کو اور مسائل بھی نہیں رہیں گے، انشاءاللہ صحیح رہے گا. تو اس کو مجھے یہاں کے بعد بھی حسینیہ ایرانیان میں حاضر ہونا ہے، اور میرے تو شرائط آپ کو معلوم تھے، اس کے بعد آپ حکم فرماتے ہیں نا کہ میں آپ کے سامنے جیسا بھی ہوں حاضر ہو جاؤں. تو برداشت فرمائیے میرے اس تاخیر سے آنے کو، اور تعاون فرمائیے شرکت فرمانے کی صورت میں. آیہ کریمہ بہت روشن ہے. اللہ مجاہدوں سے پیار کرتا ہے، اللہ مردوں سے پیار کرتا ہے، اللہ حوصلے والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ قول اور فعل میں جن کے تضاد نہیں ہوتا ان سے پیار کرتا ہے. جو کہتے تو بہت کچھ ہیں مگر میدان چھوڑ کر آ جاتے ہو، ان سے اللہ کا کوئی پیار نہیں ہے. میدان سے بھاگنے والوں سے اللہ کو کوئی پیار نہیں، میدان چھوڑ کے آنے والوں سے اللہ کا کوئی پیار نہیں ہے. انشاءاللہ مائک بھی کل تک بہتر ہو جائے گا، کچھ تو بہتر ہوا ہے، لیکن آج کی قربانی تو شاید میری ہو جائے گی. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد.
اور بہتر کرو. اس سے بلند صلوات. تو عزیزوں، میں آپ کو سب کو پتا ہے میں بہت حقیر فقیر سا نااہل ایک طالب علم ہوں. آپ کو سب کو پتا ہے کہ پہلی مجلس جو ہوتی ہے وہ والی بات بھی سب کو پتا ہے، مجھے بھی کی ہے میں نے. اور یہ والی بات بھی آپ کو سب کو پتا ہے کہ پہلی مجلس ہم فلسفہ ازا، مقصد عزاداری، کیوں ہم جمع ہوئے ہیں، کیا مقصد ہے جمع ہونے کا. جی، صدقہ جاریہ جو مرنے نہیں دیتا، جو انسان کو باقی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے، وہ کم سے کم 3 چیزیں ہیں. کم سے کم 3 کام مجھے اور آپ کو کرنا پڑیں گے. تسلی دیجئے، آپ آمادہ ہیں بات سننے کو؟ کم سے کم، شاباش، کم سے کم 3 کام مجھے اور آپ کو کرنا پڑیں گے، تب جا کے مجھے وہ میرے 3 کام مرنے سے بچائیں گے. ہاں، ممکن ہے مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے، مگر پھر بھی زندہ کہلاؤں. جی، مجھے معاف کیجئے، اللہ آپ کو ہزاروں سال کی عمر عطا فرمائے. ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سوں کو قبر کے حوالے کر دیا جائے، مگر پھر بھی زندہ رہیں. ویسے بھی جس دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، ان کے ہاں موت اور حیات کا مطلب ہی کچھ اور. یہ موت اور حیات کا مفہوم بدلنے والے لوگ ہیں. یہ بہت سے زندوں کو مردہ کہتے ہیں اور بہت سے بظاہر مردوں کو زندہ کہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جس کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ مولا علی کا قول میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. مولا فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے جو چل پھر رہا ہو وہ زندہ ہو. ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے. زندہ وہ ہے جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کے احساسات زندہ ہو، جس کے جذبات زندہ ہو. وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو مرنے سے بچائے گی؟ عزیزان گرامی، کم سے کم 3 چیزیں ہیں جو ہمیں مرنے سے بچائیں گی. سب سے پہلی چیز وقف. اپنی ذاتی چیزیں، اپنی ذاتی جائیداد، اپنا ذاتی مال، اپنا مال اللہ کے رسول اور اہل بیت کے نام پر وقف کر کے مرنا. امام بارگاہ کے نام کر کے جائیے، مسجد کے نام کر کے جائیے، مدرسے کے نام کر کے جائیے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا زمین تو میرے پاس 2000 ایکڑ ہے، مگر ہم زمین بیچتے نہیں ہیں، ہم زمین کسی اور کو دیتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا بھائی کون کہہ رہا ہے آپ کو اپنی زمین کسی اور کو دیں؟ یہاں امام بارگاہ کے نام، مسجد کے نام، مدرسے کے نام اپنی 100 ایکڑ زمین دے دو، وہاں ہزاروں ایکڑ لے لو. اچھا کاروبار ہے نا یہ. اس سے اچھا اور کاروبار کیا ہوگا بھائی؟ کہ یہاں فلاحی اداروں کے لیے، قومی اداروں کے لیے اپنے کوئی زمین کا ٹکڑا، اپنے 4 گھروں میں سے ایک گھر، اپنی 4 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی، جی، وقف کر کے جائیں، کچھ چھوڑ کر جائیں. من کان خیر الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون ہے؟ حضرت نے فرمایا من کان خیرا للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا ہے وہی اچھا ہے. دوسروں کے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے تو بہت کچھ کر لیا تھا. اور یہ بھی کیا تم اپنے اس جہان سے لے کر آئے تھے؟ یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے کیا اس جہان سے لے کر آئے تھے؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے نا. وقف کر کے جانا. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ میرے مولا علی نے 15 سے زیادہ کنویں کھودے اور وقف کر دیے. آپ یار علی، بیر علی کے نام سے مولا علی کا ایک کام یہ تھا کہ پانی کا مسئلہ تھا. آج بھی ہے یا نہیں ہے؟
میں 1400 سال پرانی بات کر رہا ہوں یا آج کی کر رہا ہوں؟ آج بھی پانی کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ ہمارے اپنے اس سندھ کے اندر کتنے ہی علاقے آپ مجھ سے لے لیجئے گا، آپ خود جا کے بور کروائیے گا، خود جا کے آر او پلانٹ لگوائیے گا، خود جا کر ان علاقوں کے اندر میٹھے پانی کا انتظام کیجئے گا. اب بھی ایک ہی تالاب سے جانور بھی پانی پی رہا ہے، اس میں بدبو بھی آ رہی ہے، اور اسی تالاب سے اس قصبے کے، اس آبادی کے، اس گاؤں کے لوگ پانی بھر کے بھی لے کے جاتے ہیں. ابھی کی بات کر رہا ہوں میں، زمانہ جاہلیت کی بات نہیں کر رہا. جی وقف کرنا. کراچی بڑا شہر ہے، لاہور بڑا شہر ہے، اسلام آباد، ملتان، یہ بڑے شہروں کے اندر حالات بہتر ہیں، مگر کیا آپ کو اگر چاہیے تو میرے رفقا آپ کو وہ علاقے بتا سکتے ہیں کہ امام بارگاہوں کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، مسجد کی ٹوٹیاں ٹپک رہی ہیں، کارپیٹ بدلے ہوئے 20 سال گزر گئے، مسجد کے اندر رنگ کیے ہوئے 15 سال گزر گئے. جی انتظامیہ یا جس نے بنا کے دی تھی وہ بنا دی اس نے، اس کے بعد کوئی اس کو مینٹین رکھنے والا نہیں ہے. وسائل ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس، مرمت کرانے کے وسائل نہیں ہیں ان کے پاس. جی اور ہم مال پر مال بڑھائے چلے جا رہے ہیں، پیسے پہ پیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہماری خواہشات ہی، میں اپنے اوپر رکھا ہوں، میری خواہشات ہی پوری نہیں ہو رہی. سائیکل کا کبھی بندہ نہیں ہوں کہ میرے پاس مہنگی گاڑی آ گئی، اس پہ بھی چین نہیں آیا، ایک اور مہنگی گاڑی چاہیے، اور ایک سے بھی چین نہیں آ رہا، 2 ہونی چاہیے، 3 ہونی چاہیے. نبی نے تو بہت پہلے فرما دیا تھا 2 طرح کے لوگ کبھی بھی سیر نہیں ہوتے. 1400 سال پہلے فرما دیا تھا 2 طرح کے لوگوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، ایک علم کا پیاسا اور ایک دنیا کا پیاسا. طالب علم کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، طالب علم رہتا ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ ہم ہیں کون؟ جب اللہ کو اپنے نبی سے یہ جملہ اچھا لگتا ہے، قل رب زدنی علما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اے میرے حبیب مجھ سے علم مانگو، مجھ سے مانگو تو علم مانگو. ہماری نسبت تو سرکار دو جہاں کے علم کا کوئی مقام وہی نہیں ہے، مقایسہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کی نسبت نبی کے علم کی بات ہو رہی ہے. ہم اپنی نسبت نہیں بات کر رہے. لہذا وقف کر کے جائیں چیزوں کو، بچوں کے حوالے بھی نہیں کر کے جائیں، بچوں کے حوالے نہیں کر کے جائیں. خدا کے واسطے میں بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر بات کر رہا ہوں. جی چہلم تک تو یہ آپ کا وصیت نامہ ہی نہیں دیکھیں گے، فرصت ہی نہیں مل رہی نا فاتحہ لینے سے. جی چہلم کے بعد بھی اگر کوئی یاد دلا دے گا تو کبھی بہو کی آواز آئے گی کہ ابھی اور کام رہتے ہیں، کبھی بیٹی کی آواز آئے گی کہ ابھی اور کام رہتے ہیں، پھر برسی پر شاید یاد آ جائے، اور برسی پر پھر کوئی نہ کوئی کہہ دے گا کہ ہماری کیا ضرورت، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ابا کو خود کر کے جانا چاہیے تھا اور کر دیا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ وصیت نامہ پرانا ہو، اس کے بعد کر دیا ہو. 50 وسوسے شیطان ڈالے گا، 50 خیالات شیطان ڈالے گا، اور یہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کرے گی کچھ، اور وہ بیچارہ پہلی رات سے پریشان ہے. آیت اللہ دستغیب نے سچے مشاہدات میں، مکاشفات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ 2 دوستوں نے آپس میں طے کیا جو پہلے مر جائے وہ زندہ دوست کے خواب میں آ کے بتائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوا. جی اس بچے نے شاید پڑھا ہے یہ واقعہ. جی اور پھر ایسا ہی ہوا، ظاہر ہے ایک کو تو جانا تھا. وہ جب مر گیا دوست، اور وہ زندہ دوست کے 1 سال کے بعد خواب میں آیا، اور جب آیا تو منظر دیکھا کہ بہت شاداب سرزمین ہے، باغات ہیں، آبشار ہیں، طرح طرح کے پرندے چہچہا رہے ہیں، حسین اور خوشنما باغ ہے، اور ایک خوبصورت تخت پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، گدے تکیے لگے ہوئے ہیں، حور و غلمان ان کی خدمت میں ہیں. مگر ہر کچھ دیر کے بعد ایک چیخنے کی آواز، چیخ کر بات کرتے ہیں، یعنی ایک چیخ نکلتی ہے ان کی، ایک تکلیف کی کیفیت میں. جب کسی کو اچانک کوئی چٹکی بھرے، کوئی تکلیف ہو تو چیخ نکلتی ہے، اس کیفیت میں اس کی چیخ نکلتی ہے. اس مرنے والے دوست سے اس زندہ دوست نے جو خواب میں دیکھ رہا ہے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟
تو اس نے اپنا پیر ہٹا کے دکھایا تو ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا جو اسے ڈس رہا تھا. ہر کچھ دیر کے بعد وہ ڈنک مارتا تھا, ہر کچھ دیر کے بعد وہ دانت لگاتا تھا. اس نے کہا یہ سب کچھ میرے اعمال ہیں, میں نے بہت کیا, محنت کی, عبادات کی, یہ سب میرے اعمال ہیں جو تمہیں نظر آ رہے ہیں, مگر یہ سانپ دیکھ رہے ہو نا, یہ میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا, وہ واپس نہیں کر پایا, اور میرے بچوں کو بھی خیال نہیں ہے کہ میرے قرضوں کو اتاریں, یہ مجھے ڈستا ہے, یہ قرضہ ڈستا ہے مجھے معاف کیجیے گا. محرم ہے, بہن بھائیوں کے رشتے کی بحالی کا مہینہ ہے. یہ محرم بہن بھائیوں کے رشتے کی بحالی کا عشرہ ہے. ایک بہن بی بی زینب, ایک بھائی امام حسین, ایک بہن اور ایک بھائی کے رشتے کی بحالی, ایک بہن اور بھائی نے رشتوں کو بحال کیا ہے. عالم یہ ہے کہ بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا. ابا نے شادی کر دی تھی, زمین میں سے کیسے حصہ دوں, نہیں دیتے. اللہ کرے آپ کے علم میں ہو 70% حالات خراب ہیں, احتیاط سے بول رہا ہوں, 70% حالات خراب ہیں جی. اور ماشاءاللہ اس میں نیاز بھی ہو رہی ہے, نظر بھی ہو رہی ہے, مجلس بھی ہو رہی ہے, علم بھی لگا ہوا ہے اس گھر پہ. اللہ 2 رکعت نماز اس گھر میں قبول نہیں کرے گا تو مولا عباس نیاز کیسے قبول کریں گے, مولا عباس علم کیسے قبول کر لیں گے اس گھر کے اوپر لگا ہوا, جس گھر میں بہن کا بھی حصہ ہے. خفا تو نہیں ہو رہے؟ سب سے اہم مسئلہ ہے عزیزان گرامی مرنے کے بعد کا خیال کرنا. یہ جو سانس میرا اندر گیا ہے نا, مجھے تو نہیں پتا یہ واپس آئے گا یا نہیں, کیا معلوم کہ سینے میں گھٹ کے رہ جائے. تو جب مجھے آج نہیں کل کی بات نہیں, اس سانس کا نہیں پتا کہ دوسرا سانس بھی آنا ہے, تو میں اس کا اہتمام کر رہا ہوں یا نہیں. وقف کر کے جائیں اپنی چیزیں, اللہ رسول کی خاطر چھوڑ کر جائیں. توجہ چاہوں گا, اللہ رسول کے چاہنے والوں کے نام وقف کر کے جائیں. وقف, انسان وقف کر کے جائے اپنی چیزیں کہ یہ میرا نہیں ہے, میں نے لکھ دیا ہے. اچھا لکھیں بھی نہیں, میں ایک اور شرعی مسئلہ بتا دوں, لکھنا بھی کافی نہیں ہے. لکھنے پہ تو یہ عمل کریں گے نا موصوف, جنہیں بیٹا کہتے ہیں, جنہیں بیٹی کہتے ہیں, یہ نہیں کریں علم عمل, تو لکھے نہیں, ٹرانسفر کر کے جائیں, نام کر کے جائیں, رجسٹری کروا کے جائیں, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس لکھنے کا. وصیت بھی صرف زبان سے بولنے کو وصیت نہیں کہتے. وصیت کے شرائط ہیں, وصیت کے قانون ہے, شرعی تقاضے ہیں اس کے. 2 عادل گواہ تحریر پر گواہ ہوں, اور صرف گواہ نہیں, وہ سائن کریں اس کے اوپر کہ ہمارے سامنے یہ لکھی گئی ہے. اور پھر وصیت بھی اگر آپ کر کے جائیں گے تو 1/3 سے زیادہ آپ کے بچوں کو اختیار ہے کہ وہ اللہ نے اختیار دیا ہے, وہ نہیں کریں خرچ. آپ 1 لاکھ چھوڑ کے گئے, وہ 35,000 سے زیادہ, آپ نے کہا 1 لاکھ دے دینا اللہ کی خاطر, وہ 65,000 نہ دیں, ان کی مرضی ہے, یہ شریعت نے کہا ہے. بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے وقف کر کے جائیں, چھوڑ کر جائیں. پہلا عنوان وقف, زیادہ نہیں آپ کو تنگ کرنا چاہتا. میرے مزاج میں بھی چڑھانا نہیں ہے, تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, چڑھانا نہیں چاہتا, پیغام دینا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل. سب سے پہلا عنوان وقف. دوسرا عنوان کتاب. اگر کوئی ایک ورق جس کے اوپر علمی کوئی بات لکھی بھی ہو, معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی ایک ورق چھوڑ کر جائے جس پہ کوئی علمی بات لکھی بھی ہو, تو وہ ورق محشر میں اس کے لیے ڈھال بنے گا, اور جب تک وہ ورق باقی رہے گا اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں گے. بزرگوں سے کہہ رہا ہوں جو باہر بیٹھے ہیں, جو اندر تشریف فرما ہے, ریٹائرڈ ہو گئے, مصروفیت کم ہو گئی, فراغت بڑھ گئی ہے, روزانہ قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لیجئے اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے. کسی ایک آیت پر تو میرا دل آئے گا نا, برابر میں کاغذ رکھا ہوا ہو, قلم رکھا ہوا ہو, اس آیت کو اس کاغذ پہ میں لکھتا چلا جاؤں. پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھوں گا. کوئی 200 آیتیں تو ایسی نکلیں گی نا جو میں کسی کو بتا سکوں کہ بھائی یہ قرآن ہے. اور وہ جو 200 آیتوں والا میں نے کوئی 150 صفحے چھوڑے ہوں گے, وہ ایک ورق ہے, وہ ایک تحریر ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. اچھی مصروفیت ہے, فراغت سے بہتری ہے.
فراغت سے مصروفیت ہے. ایک ورق، ایک کتاب اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو یہ انسان کی سعادت مندی اور اس کی زندگی کی علامت ہے. تیسری چیز بتا دوں، ولد صالح، نیک اولاد. اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنانا. ولد صالح، یہ عزیزان گرامی 3 چیزیں حدیث کہتی ہے. حدیث مبارکہ سنائیے میں نے آپ کو. اب اگر کسی کو برا لگا ہو تو بھائی حدیث سنائیے. اب حدیث پہ بھی برا لگے گا کیا؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. 3 چیزیں ہیں کہ جو انسان کو مرنے نہیں دیں گی، اسے سعادت مند بنا دیں گی. پھر دوہرا کر نتیجہ دے رہا ہوں، نتیجہ خیز جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز وقف، دوسری چیز ورق، تحریر، کتاب، تیسری چیز ولد صالح، درود اور سلام ہو اس وجود پر جس نے اسلام کو وقف کیا ہے، قرآن جیسی کتاب دی ہے، حسین جیسا بیٹا دیا. حسین جیسا بیٹا دے کے گئے ہیں، قرآن جیسی کتاب دے کر گئے ہیں، اور اسلام جیسا ایک وقف دے کر گئے ہیں. قیامت تک نبی مکرم کے اس وقف شدہ پیغام سے بال برابر بھی کوئی کم نہیں کر سکتا. وقف میں جو موقوفات ہوتا ہے نا، اسی مسجد کی سجدگاہیں کسی اور مسجد میں نہیں رکھی جا سکتی. اگر ٹوٹ گئی ہیں، شکستہ ہو گئی ہیں، تو انہی کو دوبارہ سے خاک کر کے، مٹی کر کے، اسے دوبارہ سے پیس کے دوبارہ سے سجدگاہ بنائی جائے گی. یہ سجدگاہ کسی اور امام بارگاہ میں نہیں جا سکتی. کارپیٹ خراب ہو گیا تو اس کو اگر بیچنا بھی ہے پرانے کارپیٹ کو تو پھر اسی کے لیے دوسرا خریدنا ہوگا. یہ کہیں اور جا کے نہیں لگے گا. یہاں کے پنکھے کہیں اور نہیں لگیں گے. مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. وقف میں ایک بال برابر بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اسلام میں کوئی ان من نہیں کر سکتا، زیادتی اور کمی نہیں کر سکتا. جو شریعت ہے وہ شریعت ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا. رسول اللہ یہ 3 چیزیں دیکھے گئے ہیں. پہلی مجلس ہے، وہ جو 3 چیزیں سرکار دیکھے گئے ہیں ان میں ولد الصالح حسین ابن علی. فرماتے ہیں مجھ سے میرے اللہ نے کہا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد وال، کہ اللہ جس سے محبت کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا، اور اللہ جس سے نفرت کرنے لگتا ہے اس کے دل میں حسین کا بغض ڈال دیتا. اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے دلوں کا حاکم حسین ہے. یہ میرے اور آپ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل میں حسین کی جتنی محبت بڑھے گی اتنا مجھے یقین ہوگا کہ تو مجھ سے پیار کر رہا. یہ ہے ولد الصالح نبی مکرم کے. جی کیا مقام ہے. سبتایا، میرے 2 بیٹے ہیں. سرکار فرما رہے ہیں میں امت کو 2 بیٹے دے کے جا رہا ہوں. میرے 2 بیٹے ہیں، میرا سبت اکبر، میرا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ، میرا چھوٹا بیٹا حسین. میں 2 بیٹے اپنی امت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. اللہ سے ڈرو میرے اہل بیت کے بارے میں. میرے اہل بیت کو اذیت مت پہنچانا، میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا. 3 مرتبہ سرکار نے، یہ حدیث ثقلین ہے نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اس حدیث کے فرمانے پر جب یہ حدیث مکمل ہوئی تو فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے. خبردار انہیں تکلیف نہیں دینا، خبردار انہیں تکلیف نہیں دینا. کیوں جمع ہوئے ہم؟ ایک ایسا بیٹا دے کے گئے کہ جو کشتی نجات ہے، جو چراغ ہدایت ہے. جی 3 سال کے تھے امام حسین، مسجد نبوی میں داخل ہوئے کہ آتے ہوئے حسین کو دیکھ کر سرکار نے آواز دی مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض.
خوش آمدید، خوش آمدید اے آسمانوں اور زمین کی زینت. ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، آپ آسمانوں اور زمین کی زینت ہیں. فرمایا ان ابنی ھذا اکبر فی السماء من الارض، میرا یہ حسین آسمانوں میں زمین سے زیادہ بڑا ہے. لمکتوب علی یمین العرش، سرکار فرماتے ہیں لمکتوب علی یمین العرش، عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے، عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں آج کے دن کی، ہر جگہ پہلے دن ہی اتنا رش ہے، جبکہ موسم تو اچھا اور برا نہیں ہوتا، موسم تو رحمت ہوتی ہے. بد انتظامی ہے کہ جو ہم سنبھال نہیں پاتے اللہ کی رحمت کو، ہم سنبھال نہیں پاتے، اس لیے بعض اوقات رستے اور اس کے مسائل ہوتے ہیں. ہر جگہ رش ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کشتی حسین آ کے لگ گئی ہے کنارے پر اور مسافروں کو سوار کروایا جا رہا ہے. آ جاؤ حسین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ. 10 دن تک ہم امام حسین کے نام پہ قرآن سنیں گے، 10 دن تک ہم امام حسین کے نام پہ قرآن کی تفسیر سنیں گے، 10 دن تک ہم جہاں ہیں وہاں سے بہتر ہونے کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے. بہت سارے اس کی برکتیں، بہت سارے اس کے فائدے ہیں جو آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک شخص علیحدہ علیحدہ سوچ سکتا ہے. اور کچھ نہیں تو کم سے کم یہ کہ اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آئیں گے. نبی نے ہمیں انسان بنایا ہے نا، نبی نے ہمیں تہذیب عطا کی ہے نا، نبی نے ہمیں اچھائیاں اور اخلاقیات سکھائے نا. انہوں نے کہا جو کچھ میں نے سکھایا ہے اس کا مجھے بدلہ یہ چاہیے، میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو یہ محبت کا ایک رنگ ہے، محبت کا ایک طریقہ ہے، محبت کا ایک سلیقہ ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. بحث شیعہ سنی کی بھی نہیں ہے، مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے، حتیٰ مسئلہ مسلم غیر مسلم کا بھی نہیں ہے. جو نبی مکرم کو نبی نہیں مانتا وہ اتنا تو مانتا ہے کہ کربلا میں ظلم ہوا ہے، وہ اتنا تو مانتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو تو نہیں مارا جاتا، وہ اتنا تو مانتا ہے نا کہ عورتوں کے سروں سے چادریں نہیں اتاری جاتی، وہ اتنا تو مانتا ہے نا کہ کسی کو مارنے کے بعد اس کے بدن پہ گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. اجرکم اللہ. آج پہلی مجلس ہے، پہلی محرم ہے، آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چلیے کچھ دیر یہی غور کریں کہ ہوا کیا ہو گیا. میرے سنی بھائی بھی مجلس میں آئے ہوئے. پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، وہ مجھے یہ واقعہ سنا رہے تھے. ہوا یہ تھا کہ میں ان کے گھر گیا تھا تو ایک چارپائی پہ سفید چادر گدا، اس کے اوپر بہت چمکتی ہوئی چادر، اس پہ گاؤ تکیے، سفید غلاف کے تکیے، اور چارپائی بھی وہ ہمارے ہاں سندھ اور پنجاب میں جو بڑی محنت سے چارپائیاں بنائی جاتی ہیں نا، وہ والی چارپائی. تو میں جب وہاں پہنچا تو کرسی پر بیٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میں نے آپ کے لیے سجائی ہے. تو میں نے کہا نہیں آپ بیٹھے یہاں. کہنے لگے نہیں آپ بیٹھے. بڑے ہیں میرے، میں ان کے حکم پہ بیٹھ گیا اور وہ ایک برابر والے موڑھے پہ بیٹھ گئے. ہم اسے کہنے لگے کہ یہ میں نے اس لیے سجائی ہے کہ ہماری فلاں کتاب میں روایت ہے کہ ایک دن حسین ابن علی ایک طویل سفر سے لوٹے، مدینہ منورہ میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے شہر میں داخل ہوئے
سارا شہر حسین کے استقبال کو باہر آیا ہوا تھا، اور ان صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. مولانا نے یہ واقعہ سنایا مجھے. اور جیسے ہی حسین گھوڑے سے اترے تو حسین کے لباس پر، حسین کے چہرے پر، حسین کے بدن پر، حسین کے گھوڑے پر گرد راہ بھی تھی. تو جیسے ہی حسین گھوڑے سے اترے تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنا امامہ پکڑ کر کھینچا اور وہ پٹکا کھلتا چلا گیا، اور اس پٹکے سے حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. تو مولانا فرمانے لگے کہ فوراً امام حسین نے روکا کہ آپ میرے بابا کے دوست ہیں، آپ میرے نانا کے صحابی ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں حسین، میں نے ان پیروں کو نبی کے سینے پہ دیکھا ہے. ایسے ہی رہے گا مجلس میں. آج پہلی مجلس ہے. میں نے ان پیروں کو نبی کے سینے پہ دیکھا ہے. ساری زوجاؤں سے کہا ہوا تھا میرا حسین حسین ہے. نبی نے اپنی ساری زوجاؤں سے کہا ہوا تھا میرا حسین حسین ہے. میرے حسین کو کبھی رلانا نہیں. جب جناب ام ایمن نے امام حسین کی ولادت پہ لا کر، نبی مکرم کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں کہ کب بچہ میری گود میں دیا جائے گا. حضرت ام ایمن نے جب ولادت کی خبر آ کے دی نا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، تو فوراً فرمایا مجھے لا کے دو. آیت اللہ رسولی محلاتی نے زندگانی امام حسین میں آیت اللہ خامنائی رہبر انقلاب جو ہیں ایران کے سپریم لیڈر، ان کے دفتر میں استفتاءات کے مسئول ہیں آیت اللہ رسولی محلاتی. ان کی کتاب ہے اردو میں زندگانی امام حسین، اس کا اردو ترجمہ کرنے کی مجھ فقیر کو توفیق ہوئی ہے، چھپ بھی چکی ہے وہ کتاب. اس کے اندر وہ یہ روایت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آ کے فرمایا نا کہ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو فرمانے لگے لا کے دو مجھے، میرا بچہ مجھے دو. تو بیوی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اسے نہلا لوں؟ فرمایا میں اسے نہلا لوں؟ تو فرمان لگے جسے اللہ نے پاک بنا کر بھیجا ہے تم اسے کیا نہلاؤ گی؟ میرا بچہ مجھے دو. تو جناب ام ایمن فرماتی ہیں کہ کپڑے میں لپیٹ کر میں نے حسین لا کر نبی کی گود میں دے دیا. سامنے بستر پہ جناب زہرا بیٹھی ہے. کہتے ہیں کچھ فاصلے پہ سیدہ تشریف فرمائے، نبی نے کپڑا کھولنا شروع کیا. امام حسین کے پیروں کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو ہلا ہلا کے دیکھا، پھر گردن کو دیکھا، پھر امام حسین کو پشت کی طرف موڑا، ان کے سینے کو اور ان کے شکم کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور پشت کے اوپر کر دیا، اور پھر پشت پہ ہار پھیر پھیر کے دیکھنے لگے. تو جناب زہرا نے دور سے دیکھ کر فرمایا نانا بابا، فرمایا بابا میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ ایسے بھی نبی مکرم دیکھ رہے ہیں نا. فرمایا میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ فرمایا نہیں، جو کمال تیرے بچے میں ہے اے فاطمہ، تیرے بچے میں جو کمال ہے وہ کسی بچے میں نہیں ہے. فرمایا مجھے جبریل نے آ کے بتایا یہی حسین ہے جس کے جوڑ جوڑ علیحدہ کیے جائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جس کے گلے کو کاٹا جائے گا، جس کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. بہت روئے جناب رسالت باب. یہ واحد ولادت ہے اہل بیت کے گھر میں، یہ واحد ولادت ہے اہل بیت کے گھر میں جس میں سب روئے. اس بچے کے آنے پر سب روئے ہیں. عجیب بات نہیں ہے؟ 1400 سال سے امام حسین پہ ایسے رویا جا رہا ہے، آنسو ہی خشک نہیں ہو رہے، رونے والے باز ہی نہیں آ رہے، رونے والے کوئی شرم نہیں کرتے رونے میں. بڑے بڑے معتبر لوگ، بڑی بڑی حیثیت والے لوگ حسین کا نام آتے تو روتے ہیں، حسین کا نام آتا ہے تو روتے ہیں.
میرے مولا خود فرماتے ہیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، انا قتیل الابرات، مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم، مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ کبھی عباس کے بازوؤں پہ روئے، کبھی قاسم کے جنازے پر روئے، کبھی علی اکبر کے لاشے پہ روئے۔ رونے والوں، ایک چھوٹے سے بچے پہ تو بہت روئے۔ امام حسین نے علی اصغر کا لاشا اٹھا تو لیا تھا، مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے، بار بار بچے کو دیکھتے تھے، سینے سے لگا لیتے تھے، بار بار دیکھتے تھے بچے کو، پھر سینے سے لگا لیتے تھے۔ یہ واحد لاشا ہے، ہر لاشا لا کر امام حسین نے گنج شہیدہ میں رکھا، مگر علی اصغر کا لاشا ان کی ماں کو بھی نہیں دے رہے تھے۔ جب جناب رباب کہتی تھی نا مجھے دے دیجئے، تو پھر سینے سے لگا، جناب زینب کے فرماتی تھی بھیا مجھے دے دو، تو پھر سینے سے لگا دیتے۔ سکینہ نے بڑھ کے کہا بابا میرا بھائی مجھے دے دو۔ کسی بی بی کو امام حسین علی اصغر نہیں دے رہے تھے۔ بہت دل ٹوٹا تھا امام حسین کا، بہت روئے تھے امام حسین۔ جب ہر بی بی نے مانگا اور امام حسین دیکھ کر سینے سے لگا لیتے تھے، تو اس وقت میں ہاتف غیبی کی، فرشتے کی آواز آئی، اور آواز یہ تھی دع الحسین حاضر رضی، حسین اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دو، جنت میں حوریں اس کا استقبال کر رہی ہیں۔ تب اللہ کا حکم پا کر امام حسین نے اس بچے کی ماں کے گود میں دے دیا تھا۔ اور خواتین بھی آئی ہوئی ہیں نا مجلس میں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لائی ہوں گی نا بیبیاں۔ جب جناب رباب نے گود میں لیا نا، تو چہرے کو دیکھ کر ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا، یا بنیا مثلو کا یو نہر، اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے، بچے کو نہر نہیں کرتا، کیا تو جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری آپ کی زندگیوں میں آئندہ سال یہ دن لکھیں یا نہیں۔ اللہ سے عمر بڑھوائیے، امام حسین پر رونے کے برکت سے اللہ سے عمر بڑھوائیے۔ اجرکم اللہ۔ اپنی زوجاؤں سے کہا ہوا تھا، فرمایا ہوا تھا نبی نے، میرے حسین کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ جب جا رہے تھے نا مدینہ چھوڑ کے، تو 3 معمر بیویوں کو لے کے نہیں گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں رہا، رونے سے کوئی نہیں روک رہا آپ کو۔ سلام ہو سکینہ پر، جسے رونے پہ تماچا مارا جاتا ہے، جسے رونے پہ تازیانہ مارا جاتا ہے۔ 3 معمر بیویوں کو امام حسین چھوڑ کر گئے۔ ایک حضرت ام ہانی، معاف کیجئے گا، حضرت ام ایمن، حضرت بی بی ام سلمہ، اور تیسری بی بی کا نام لوں، مولا عباس کی ماں حضرت بی بی ام البنین۔ 3 بزرگ عورتوں کو امام حسین اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اور آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا، ایک جوان بیٹی بھی ہے جنہیں امام حسین چھوڑ کر گئے ہیں، ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اور وہ بی بی جب آخر میں رخصت دے رہی تھی نا، بیویوں سے رخصت لے رہی تھی، تو آخر میں امام حسین نے دیکھا کہ اس کی گود میں علی اصغر ہے، تو جناب زینب سے فرمایا بہن زینب بچے کو لے لو، قافلہ تیار ہے۔
जिस बीबी ने भी जाकर बच्चे को लेना चाहा तो बच्चा बहन से लिपटा हुआ है। हाँ, फातिमा सुगरा की गोद छोड़ नहीं रहा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। माँ ने भी मांगा तो बच्चे ने बहन की गोद नहीं छोड़ी। न जाने क्या इमाम हुसैन ने आकर कान में कहा। बच्चे के कान में आकर इमाम हुसैन ने कुछ कहा, अली असगर ने बहन की गोद छोड़ दी। अजब नहीं फरमाया हो अली असगर तुम्हारे बगैर तो हमारी कुर्बानी ही नहीं होगी, करबला तो बसेगी ही तुम्हारी वजह से। 3 बीबियां जो बुजुर्ग बीबियां हैं, उनमें एक फूफी है, एक नानी है और एक मौला अब्बास की वालदा, मौला हुसैन की वालदा, मौला हुसैन की मां का दर्जा रखने वाली बीबी बीबी उम्मुल बनीन है। जब इमाम घोड़े पर बैठने लगे तो हजरत अब्बास करीब आए और आके फरमाया, मौला बैतो शरफ से, हवेली से पैगाम आया है कि बीबियां आपको याद कर रही हैं। इमाम रुखसत दे चुके थे, सबसे मिल चुके थे, मगर पैगाम आया कि आपको घर के अंदर रहने वाली बीबियां सैदानियां याद कर रही हैं। इमाम ने घोड़े से बैठने से गुरेज किया और घर की तरफ आए। घर में जो आए तो ये तीनों बीबियां खड़ी हुई थी और तीनों ने हाथों में असा लिया हुआ था। मुअम्मर बीबियां थी ना, तो सबसे ज्यादा हक जो था वो जनाबे उम्मे सलमा का था। उम्मुल मोमिनीन है ना, नानी है, नबी की ज़ौजा है। तो आगे बढ़ के सलाम किया, अम्मा आपने मुझे याद किया? तो बीबी 2 कदम आगे बढ़ी और अपनी चादर में से एक शीशी निकाली और कहा, तुम्हारे नाना ने मुझे ये शीशी दी थी, इसमें खाक है और मुझसे कहा था उम्मे सलमा जब ये खाक खून में तब्दील हो जाए तो समझना मेरा हुसैन मारा गया। हुसैन मुझे ऐसा लगता है जैसे यही वो सफर है जिसमें तुम्हें मार दिया जाएगा। तो मेरे मौला ने फरमाया, हाँ नानी ये वही सफर है, मैं अब वापस नहीं आऊंगा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आंखों में आंसू देख रहा हूं। मेरी बीबी ने फरमाया, हुसैन ये वही सफर है? फरमाया, नानी ये वही सफर है, अब मैं इस सफर से वापस नहीं आऊंगा। तो सुनेंगे 2 कदम आगे बढ़कर बिल्कुल करीब आकर बीबी उम्मे सलमा ने फरमाया, फिर ज़ैनब को छोड़ जाओ, फिर ज़ैनब को छोड़ जाओ। फरमाया, अम्मा अल्लाह ज़ैनब के जरिए मेरा पैगाम आम करेगा। अल्लाह ज़ैनब को असीर देखना चाहता है, मुझे शहीद देखना चाहता है और ज़ैनब की असीरी से अपना दीन मजबूत करना चाहता है। फिर हजरत उम्मे ऐमन से कहा, अम्मा आपने बुलाया? फूफी है ना, फरमाने लगी हुसैन हमारी हवेली का पुराना दस्तूर है, जब हमारे यहाँ कोई मुसीबत आने वाली होती है, अहले बैत के घर में जब कोई मुसीबत आने वाली होती है तो जन्नातनियां रोती हैं। कल रात से मैं जन्नातनियों के रोने की आवाजें सुन रहे हैं। फरमाया, अम्मा ये मेरा नौहा पड़ रही है, ये मुझे रुखसत कर रही हैं, ये जानती हैं अब हुसैन इस हवेली में नहीं आएगा। तो जनाबे उम्मुल बनीन की तरफ बढ़ के फरमाया, अम्मा आपने मुझे याद किया? फरमाया, आकाज़ादे तुम्हारे बाबा ने मुझसे अक़्द इसलिए किया था कि अल्लाह मुझे एक शुजा बेटा अता करे। अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं, मगर मैं कभी कभी सोचती हूं कहीं अब्बास वफादारी में कोताही न कर जाए, वफादारी में कोताही न कर जाए। कुछ अकब में हजरत अब्बास खड़े थे। मौला हुसैन ने मुड़कर देखा और फरमाया, अब्बास करीब आओ, अपनी माँ को यकीन दिलाओ तुम कितने बड़े वफादार हो। हजरत अब्बास ने फरमाया, अम्मा अगर 70 मर्तबा मारा गया और फिर जिंदा किया गया, मैं हुसैन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। हुसैन मौला मदीना छोड़ रहे हैं। मेरे मौला आए हैं, अपने जुलजना पे सवार हुए, पहली मुहर्रम में ना मौला मदीना छोड़ रहे हैं। मेरे मौला अपनी सवारी पर सवार हुए, इमाम का जुलजना बढ़ा तो आहिस्ता आहिस्ता सवारियां हरकत में आई, काफिला आगे बढ़ने लगा। अभी शहर मदीना से बाहर ही गए थे कि हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ाते हुए करीब आए। मौला अब्बास का तरीका यह था कि अभी आगे चले जाते थे ताकि रास्ते में आने वाले मुसाफिरों से कहें कि थोड़ा सा रास्ता बदल लो, हुसैन का काफिला है।
اور کبھی عقب میں چلے جاتے تھے اور آنے والے قافلوں سے اور مسافروں سے کہتے تھے ذرا اپنی سواریوں کو آہستہ آہستہ کر لو، ہمارا قافلہ آگے بڑھ جائے تو آ جانا۔ آپ پہنچ گئے نا کہ کیا یہ حضرت عباس سوچتے ہوں گے جس قافلے میں نبی زادیاں ہوں، ادب ہے، احترام ہے، ساری امت احترام کرنے کو تیار ہے، کہ ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آئے اور مولا حسین کے کچھ قریب آ کے سلام کیا۔ مولا نے مڑ کے دیکھا کہ مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے، مولا اس قافلے میں 3 سواریاں ہیں، اور ان 3 سواریوں میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری ہیں، ان کا بیٹا ہے، ان کا غلام ہے، اور کچھ ان کا سامان ہے، وہ پیچھے ہماری سواریوں کے آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا تم نے پوچھا نانا کے صحابی سے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو حسین کے پیچھے چلنا ہے۔ امام حسین نے فوراً ذوالجناح کو آواز دی، اے راہوار مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا، اور ایک مرتبہ گھوڑا نبی کے صحابی تک لے کر آیا۔ جیسے ہی آگے بڑھے امام حسین تو حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری جو بہت ضعیف ہیں، جن کے بھویں سفید ہیں، جن کی کمر کچھ خمیدہ ہے، کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا ہے، کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے، امام حسین کو آتے ہوئے دیکھ کے گھوڑے سے اتر آئے، ان کا بیٹا اور غلام بھی اتر آیا۔ آگے بڑھے امام گھوڑے سے اترے، گلے سے لگایا، نانا کے صحابی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہے ہیں آپ اس بڑھاپے میں؟ فرمانے لگے حسین تم کم سن تھے، تم چھوٹے تھے، کم سن تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا پیر تمہارے پیروں میں تمہارا کرتا الجھا، تم زمین پر گرنے لگے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، آگے بڑھ کے تمہیں اٹھایا، اپنے ساتھ ممبر پہ لا کے بٹھایا، اور ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے حسین کو غور سے دیکھو، اگر کبھی یہ اس حالت میں جا رہا ہو کہ اس کی بہن بیٹیاں بھی ساتھ ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا، میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، حسین میں بوڑھا ضرور ہوں، مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ امام نے گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا چلیے پھر ہمارے ساتھ چلیے۔ فرمانے لگے نہیں حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا اور میرا قافلہ پیچھے چلے گا۔ امام نے فرمایا آپ ساتھ چلیے، علی اکبر ہیں، عباس ہیں، میرے جوان ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ فرمانے لگے نہیں حسین میری بات مان لو، تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میں پیچھے چلوں گا۔ امام نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، اس قافلے میں نبی زادیاں ہیں، میں کیسے اس قافلے میں چلوں جس میں نبی کی بیٹیاں چل رہی ہوں؟ میں ہاتھ جوڑ کے عبداللہ سے کہوں گا اے عروہ غفاری تم نے بڑا ادب کیا زینب کبریٰ کا، کاش 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے کہ زینب کی آوازیں بلند تھی، واہ حجابہ۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاضرین کے توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عرفان بھائی کے والدین مرحومین کی مغفرت کے لیے، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔